ہم وکیل کر کے دیں گے, قبضہ مافیا کے جرائم کی سزا غریبوں کو ملی تو ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا, جو کردار آپ آج ادا بھی کر رہے ہیں. بٹ آپ سے امید کی جاتی تھی سر کہ اس غیر قانونی تجاوزات کو لیتے وقت عام طبقے کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ آل اینڈ آل تو کراچی میں ایم کیو ایم کو سمجھا جاتا تھا ایک ٹائپ پہ, یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی انکروچمنٹ کی. بیوی آپ تو اتنی ظالم نہ بنیں, ایک انسانی مسئلے کی انسانی اس کا جو پہلو اس کو سمجھ لیں. ہم قبضہ مافیا کے خلاف, تجاوزات کے خلاف, ناجائز زمینوں کی بندر بانٹ کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف, اس کو سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں. بہت سارے جرائم کی ماں ہے. جب پیسہ آتا ہے زمینوں سے تو اس سے اور جرائم بھی ہوتے ہیں. یہ تو بالکل اسٹیٹڈ پالیسی. ہم صرف جو بستیاں ہیں, آبادیاں ہیں, جہاں لوگ جن کے گھر ہیں, جن کی زندگی کی جمع پونجی لگی ہے, ہم ان کے معاوضے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو خریدا, کے ڈی اے کے ایم سی کے افسران کی گارنٹی پر خریدا, ان کے پاس الاٹمنٹ ہے, ان کے پاس کے ایم سی کی یا کے ڈی اے کی سند ہے. ہاں, یہ اگر قبضہ مافیا نے کیا یہ سارا مینج کے ایم سی اور کے ڈی اے کے افسران کے ساتھ مل کر, تو جو افسران ہیں انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے. جو قبضہ مافیا جس نے یہ سارا ریکٹ بنایا, چاہے اس میں ایم کیو ایم کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں, چاہے پی ایس پی کے لوگ اس میں کیوں نہ ہوں, چاہے وہ ایم کیو ایم لندن کے لوگ کیوں نہ ہوں. 3 ایم کیو ایم تو ہے نا آپ کے سامنے, ایک ایم کیو ایم پاکستان, ایک ایم کیو ایم لندن, ایک پی ایس پی جو آف شوٹ ہے ہماری, اور ایک ایم کیو ایم حقیقی. ان چاروں میں سے جس کے بھی لوگ ہیں مجھ سے مانگ لیے جائیں میرے لوگ, میں آپ کو اپنی پارٹی سے نکال کر. سر آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا کہ آپ نے اور عامر خان صاحب نے مل کر پارٹی میں چائنا کٹنگ کو ختم کیا, تو آپ کو یعنی کہ پتہ ہے کہ کون کون انوالو تھے. میں کہہ رہا ہوں اس چائنا کٹنگ کی جو باقیات تھی, جو ابھی بھی کوئی لوگ کر رہے تھے, تو ہم نے اس کو لگام دے کے اس کو ہم نے 0 ٹالرنس پر ہم لے آئے. اب ایم کیو ایم کے نام پر نہیں سر,